بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آج ہمارے اس درس حدیث کا موضوع ہے طلب علم کی فضیلت۔ علم نافع، علم سے مراد وہ علم ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں اور جو آپ کے اعمال پر اثر انداز ہو۔ وہ علم جو اعمال پہ اثر انداز نہیں ہوتا اس کو ہم معلومات کے نام سے پکارتے ہیں، جو اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ علم ضروری ہے۔ مثلا ہمیں اس بات کا علم آ جائے کہ 1952 میں ہمارے علاقے میں بجلی نہیں تھی، یہ علم نہیں ہے کیونکہ اس کا ہمارے کردار پر کوئی اثر نہیں ہے، یہ نری معلومات ہے۔ اب طلب علم کی فضیلت تب ہوگی جب وہ آپ کے عمل میں آ جائیں اور وہ آپ کے عمل پر اثر انداز ہو اور اس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کی قربت کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی برکات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور سلف صالحین وہ اس علم کے حصول کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے پہلے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو علم کی خاطر سفر کر گیا اور جو علم کی تلاش کے لیے اس نے علم کی تلاش کے خاطر وہ راستے پہ چلا، تو اس راستے پہ چلنے کے عوض تو اس کی عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ اب ہمارے مقصد جنت کا حصول ہے اور جنت کا راستہ آسان فرمائے گا وہ کس عمل سے؟ جو راستے کو طے کرے اور علم کے حصول کے لیے جائے۔ اس لیے علم کے حصول کے لیے بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے۔ ایک صحابی مدینہ سے مصر چلا گیا اور مصر میں ایک صحابی سے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ روایت مجھے پہنچی ہے اور یہ آپ کی حوالے سے ہے، تو کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور اس نے جواباً کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ صحابی وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے پتہ نہیں 1 مہینے کا سفر طے کیا تھا، تو اس نے اسے کہا کہ آپ آرام تو کر لیں۔ کہیں جواب تھا اس طالب علم کا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میں اور کسی چیز کو میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں نا یحییٰ ابن یحییٰ، یہ پیرس سے اسپین سے آئے تھے، اسپین سے مکہ اب مدینہ آئے تھے امام مالک سے پڑھنے کے لیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، اتنے میں مدینے میں ہاتھی آ گیا اور مدینہ والوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا۔ تو امام مالک نے سارے شاگردوں کو چھٹی دی، وقفہ دیا کہ اب جا کے ہاتھی کو دیکھ لے۔ سب اٹھ کے چلے گئے، یحییٰ ابن یحییٰ نہیں اٹھے۔ امام مالک نے یحییٰ ابن یحییٰ سے پوچھا کہ آپ ہاتھی دیکھنا نہیں چاہتے؟ تو اس کا جواب تھا میں اسپین سے حدیثیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں۔ ان کا ڈیووشن اس کے لیے اتنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک امام مالک ہے خود بخود اور وہ سیکھنا چاہتا ہے امام نافع سے۔ یہ نافع تابعی ہے
اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام، آزاد کردہ غلام تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اب امام مالک جیسے شخصیت وہ اس کے دروازے کے سامنے ریت میں کھڑے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ اس انتظار میں کہ امام نافع جب نماز کے لیے نکلے گا مسجد نبوی میں آنے کے لیے تو رستے رستے میں اس سے سوال پوچھوں گا، کیونکہ مسجد کے اندر داخل ہو کر میرے لیے اس سے پوچھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ وہاں پر چلے گئے اور اس نے اس کا انتظار کیا، اور جب وہ نکلے تو رستے رستے میں اس سے پوچھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا، من سلکا طریقاً، جو راستے پہ چلا گیا علم کے حصول کے لیے، اور علم کے حصول کے لیے اس نے راستے پر سفر کی تکلیف گوارا کی، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ تو چونکہ ان کی ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے بڑے سے بڑا سفر اور طویل سے طویل مسافت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے جس سے ان کو اللہ کی قربت حاصل ہو۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر کوئی قوم اجتماع کر لے، اسٹڈی سرکل کر لے، ایک حلقہ بنا دے اور وہ وہاں پر دین کی درس و تدریس کرے، تو اس میں وہ کیا کریں گے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا درس ہوگا۔ اس کی مثال آپ وہ ہمارے اسٹڈی سرکل جو کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمارے اکثر خوش قسمت ساتھی کرتے تھے کہ کبھی کبھی جمعہ کی نماز کے بعد، انگلینڈ میں بھی ایسا ہوتا تھا فارن میں، کہ یونیورسٹی وغیرہ کے اسٹوڈنٹس بیٹھ جاتے تھے ایک حلقہ بنا کر، اور ایک آدمی قرآن کی کسی حصے کی تلاوت کرتا تھا تو یتلون کتاب اللہ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ پھر سب کے سب اس پر ڈسکشن کرتے تھے، تجوید کے لحاظ سے اس کی کریکشن یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے نحو اور صرف کے لحاظ سے اس کے مفاہیم، اور پھر اس کا لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس کا مفہوم، اور اس سے نکلے ہوئے اس مستنبط کیے گئے مسائل۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ خوش قسمت لوگ اکثر ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم ایسے کرتے ہیں، بلکہ بعض مسجدوں میں تو جماعتیں جو یہ تبلیغی جماعت کی صورت میں وہ بیٹھ کر ایک آدمی پڑھتا ہے اور دوسرے سنتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ آسان طریقہ اور مفید طریقہ یہی ہے کہ ایک پڑھے، دوسرا سنے، اور پھر دوسرا اس کو ریپیٹ کر لے۔ یتدارسونہ، یعنی آپس میں درس کی، جس کو ہم اسٹڈی سرکل یا مباحثہ کہتے ہیں، ایسا کریں گے تو پھر ان کو 4 چیزیں ملے گی۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر ایک سکون اور سکینہ طاری ہوگی۔ یہ سکون اور سکینہ یہ ہماری ایک قسم کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام بھی سلامتی سکون سے نکلا ہے، اور ایمان بھی امن، جہاں امن ہوگا وہاں سکون ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی سکون کے لیے ہے، امن کے لیے ہے، کہ جب آپ نیا چاند دیکھیں، کل رات کو جن لوگوں نے ربیع الثانی کا چاند دیکھا ہوگا تو ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے تھی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ ہمارے لیے یہ چاند امن اور ایمان کا باعث بنا دے، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا دے۔ وہ الفاظ ایسے ہیں، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی اللہ ہے، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سارا مہینہ میرے لیے امن و ایمان اور سلامتی کا مہینہ ہو، اور میرے لیے سلامتی اور امن کا باعث ہو۔ تو گویا کہ یہ امن اور یہ سکون اتنا ضروری ہے کہ ہر مہینے جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ اس سکون کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جنت کی زندگی کا ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی، یعنی سلامتی کا سلام، ایک پیغام اس کے پاس پہنچے گا۔ اور ہمارے عام ملاقاتوں میں ہم سے کہا گیا ہے
کہ آپ جب دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کر لیں، اور جب گھر میں آپ داخل ہوں تو جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے، گھر والوں پہ سلام ڈالتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ تو ایک ضروری ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے جو لوگ درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ یتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ، اور پھر اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے فرمایا وغشیتہم الرحمۃ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس پر رشک آتا ہے کہ ایسا مجلس جو 15 منٹ یا 1 گھنٹہ کے لیے ہم منعقد کرتے ہیں قرآن کی درس و تدریس کے لیے، تو اس کے برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں شیاطین ہیں، یہ ایک مجلس ہے، اور دوسرے قسم کا مجلس ہے کہ وہاں پر فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ وحفتہم الملائکۃ، تو فرشتوں والی مجلس بہت زیادہ بابرکت ہوگی۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ برکت والے مخلوق یعنی فرشتے جو گناہ سے پاک و صاف ہیں، وہ آپ کی اس مجلس میں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور آخری فائدہ جو اس کا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر کرے گا، تذکرہ کرے گا ان لوگوں میں، اس مخلوق میں جو اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کے قریب عام فرشتے بھی ہیں، مقربین فرشتے بھی ہیں، حاملین عرش بھی ہیں، اور پھر جبریل کا تو کیا کہنا۔ اب یہ ایک بہت زیادہ اعزاز ہے کہ آپ نے یہاں پر درس کا حلقہ قائم کیا سیکھنے سکھانے کے لیے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر کیا۔ تو اس سے یہ فائدہ ملا کہ جو لوگ اللہ کی دین سیکھنے کے لیے اگر سفر کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور اگر وہ سفر کرنے سے پہلے یا سفر کرنے کے بعد دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے میں شرکت کرتے ہیں تو ان کو 4 فائدے ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کو سکون ملے گا، جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے اس زندگی کی، اس کو ڈائزیپام، ریلیکسیفام اور موٹیوال اور اس کے الپرازولام کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو سکون ملے گا، اور رحمت کے فرشتے اور اللہ کی رحمت اور رحمت کے فرشتے اس کو ڈانپ لیں گے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقربین فرشتوں میں کرے گا۔ اس حدیث کی آخری الفاظ جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہمیں کام پر ابھارتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس پر یقین نہ کریں کہ آپ کو آپ کی سٹیٹس کی وجہ سے کوئی فائدہ مل جائے گا۔ کوئی نبی کا بیٹا بھی ہو لیکن اس کی اگر اپنی پرفارمنس نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے سارا دار و مدار جو ہے وہ اعمال پر ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے الفاظ آخر میں یہ فرمائے وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس شخص کو اس کی عمل نے پیچھے کر دیا، وہ پرفارمنس شو نہیں کر سکا، وہ سوالات کا جواب ٹھیک نہیں دے سکا، وہ اس انٹرویو میں اپنے انٹرویور کو امپریس نہیں کر سکا، تو پھر ٹیلی فون پر اگر اس کے لیے آ جاتی ہے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے، یا خود کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ شہنشاہ ہے یا شاہ ہے، میرا باپ ولی ہے یا نبی ہے، تو اس بنیاد پر اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی۔ من بطأ بہ عملہ، جس کو عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمیں اعمال پر ابھارتی ہے کہ آپ کوشش کریں، سٹرگل کریں، محنت کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرا باپ سلطان تھا، پدرم سلطان بود، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں تیرا چو کہ تم کون ہو۔ اس لیے اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تے تو وہ آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فائدہ ہو، منتظر فردہ ہو۔ تو حدیث کا حوالہ ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ آپ عمل کر لیں، اور آپ کے آخرت اور دنیا کی ترقی کا سارا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے، نہ کہ آپ کے نسبی بیک گراؤنڈ پر۔ اب پھر ان کے الفاظ دہراتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو راستے پہ چلا، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا،
تاکہ اس میں علم نافع تلاش کرے۔ علم سے مراد وہ علم ہے، معلومات نہیں ہے، جو آپ کو اللہ کی قریب کرے۔ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں، ساری زمین اللہ کا گھر ہے، اور اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس لیے اب جہاں بھی آپ حلقہ بنا لیں، اس میں یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ تلاوت ایسی ہونی چاہیے جو صحیح تلاوت ہو، جو تجوید کے ساتھ ہو۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک خاص تسکین، سکون اور راحت ملے گی۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گا۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ قریب مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرے گا۔ اور یاد رکھیں، من بطأ به عملہ، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا، لم یسرع به نسبہ، نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔